یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وقار زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ آج ہم آئے ہیں ڈبل روڈ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، جہاں اباؤٹ کار سے ریلیٹڈ ایک ہمارے دوست کاروبار کر رہے ہیں، ان کا نام معظم الحق ہے۔ آج ہم ان سے جو پاکستان میں فروخت ہونے والی گاڑیاں ہیں اس کے متعلق آگاہی چاہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ تفصیلاً ہمیں بتائیں کہ کس طرح خریدار اس کاروبار میں ہونے والے فراڈ سے بچ سکتے ہیں، کس طرح یہ منافع بخش کاروبار بن سکتا ہے، اور کس طرح لوگ اپنی ضرورت کو اس گاڑیوں کی خرید و فروخت سے ضروریات کو وہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم معظم الحق صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایک تو یہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ اس کاروبار سے منسلک ہیں اور کس قسم کا یہ کاروبار ہے؟ جناب آلموسٹ یہ مجھے بھی 9-10 سال ہو چکے ہیں اس کاروبار میں، اور الحمدللہ جتنی اللہ تعالیٰ نے برکت اس کاروبار میں دی ہے، ٹریڈ میں دی ہے، کسی بھی کاروبار میں دی ہے، وہ آپ دیکھ لیں 10 سال میں شکر الحمدللہ جہاں اس نے پہنچایا، جتنا شکر ادا کرے اپنا کام۔ ماشاء اللہ۔ اور کس قسم کا کاروبار ہے یہ موجودہ دور میں؟ یہ جس طرح ایک طرف مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، لوگوں کی جیبوں میں پیسے نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ آتے ہیں خرید و فروخت کے لیے؟ جناب گزارش یہ کہ ہر انسان کی اپنا ایک کہہ لیں کہ نظریہ ہے سوچنے سمجھنے کا چیزوں کو۔ ہم نے تو یہی سیکھا ہے زندگی میں، بالکل اسکریچ سے ہم یہاں تک پہنچے کہ رازق اللہ ہے اور غریب صرف وہ ہے جو ناشکرا ہے۔ باقی حالات تو بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ ہم ایک ایج پہ پہنچ چکے ہیں، مشکل حالات ہیں، تو مشکل تو یہ سفر ہے ہی ہے، تو باقی اس میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو آپ کے اس پہ ہے کہ آپ اس کو کیسے، زندگی کو کیسے جینا چاہتے ہیں۔ کاروبار میں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سروسز میں، دونوں میں جیسے ڈفرینس ہے، دونوں کی الگ الگ، دونوں مائنڈ سیٹ ہی الگ ہیں، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں اس کا کاروبار کر کے دیکھیں، چھوٹے لیول پہ کریں، بڑے پہ کریں، لازمی نہیں کہ گاڑیوں کے بزنس میں آئیں، پراپرٹی میں آئیں، گاڑیوں میں آئیں، یا پھر آپ اس وقت ای کامرس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بزنس تو آپ کے دماغ ہونا چاہیے، اس کے لیے دماغ میں یہ ہے کہ صاف نیت سے کام کریں، کسی کے نقصان کا نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ بے شک۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا اباؤٹ کار سے متعلق یہ جو دفتر ہے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، یہاں گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے یا اس کے ساتھ رینٹ کا بھی آپ سروسز مہیا کرتے ہیں؟ سر ہم صرف خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ انویسٹرز بھی ہیں، اس کے علاوہ اینڈ یوزرز ہیں، ماشاءاللہ 9-10 سالوں میں اتنا ان کا ٹرسٹ ہے کہ وہ اپنی گاڑی خود ہمارے پاس پارک کرتے ہیں، ہم سیل کر کے دیتے ہیں، یا ان کو کوئی گاڑی چاہیے ہوتی ہے ہمیں فون پہ بتا دیتے ہیں ہمیں یہ گاڑی چاہیے، ہم ان کو پھر لے کے دیتے ہیں۔ بزنس تو دیکھیں جتنا ٹائم اس کو ملتا جاتا ہے اتنا آپ کا ٹرسٹ جس آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی گڈ ول کریٹ ہوتی ہے، تو یہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ اچھا یہ کاروبار میں ایک تو آپ کا سرمایہ ہوگا، آپ کی بھی گاڑیاں ہوں گی، وہ تو ٹھیک ہے آپ کو منافع دے جاتی ہیں، لیکن جس طرح کوئی کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے اپنی گاڑی لے کے بیچنے کے لیے یا خریدنے کے لیے، تو کیا ان سے بھی آپ کوئی اپنے چارجز، سروسز چارجز وصول کرتے ہیں؟ سر وہ بہت نامنل چارجز ہیں۔ دیکھیں ہمارا ایک سیٹ اپ ہے یہاں، بجلی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ماشاءاللہ کتنی اور نایاب بھی ہے اور مہنگی بھی ہے، پھر لڑکے ہوتے ہیں اس کو ہر وقت صاف رکھتے ہیں، پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم گرمیوں میں دن میں 1 دن گاڑی لازمی سٹارٹ کرتے ہیں، اور سردیوں میں دن میں 2 دفعہ یعنی صبح اور شام کو ان کی گاڑیوں کو مینٹین رکھتے ہیں، تو ایک کاسٹ اس پہ الگ آ رہی ہوتی ہے، بٹ وہی بات ہے کہ آپ نے پروفیشنلی کام کرنا ہے تو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نارمل چارجز ہیں وہ ہم ان سے اس پہ لے لیتے ہیں سروسز پہ۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جو کسٹمر آتے ہیں گاڑیوں کی خریداری کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ نے کیا محسوس کیا کہ پچھلے جو 2-4 سالہ دور گزرا بالخصوص کرونا کے بعد کس قسم کی گاڑیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیاں، یا کوئی پیٹرول کنزمپشن جو زیادہ گاڑیاں کر رہی ہیں، کس قسم کی گاڑی ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے تاکہ صارفین کو بھی ہمارے اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے۔ سر دیکھیں بیسیکلی ہم جس بزنس مین ہیں اس میں نیٹ ورک بڑا کام کرتا ہے، کسی کو بڑی گاڑی چاہیے، کسی کو بہت چھوٹی گاڑی چاہیے، ہم ایف ایکس سے لے کے، ہم کہتے ہیں ایف ایکس سے لے کے زیڈ ایکس تک جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ہم پوری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو چھوٹی گاڑی کی ریکوائرمنٹ زیادہ آتی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ چھوٹا یونٹ جو ہے اس نے آپ کا پیٹرول بھی بچانا ہے، اس نے آپ کو گرمی میں دھوپ سے بھی بچانا ہے اور سردی میں بارش سے بھی بچانا ہے،
تو ریکوائرمنٹ تو ڈپینڈ کرتا ہے ملک کے حالات کے مطابق، بہت ڈپینڈ کرتا ہے، ملک کے حالات چل رہے ہوتے ہیں. اب چھوٹی اور بڑی میں آپ اس طرح دیکھیں کہ اس کی پرائس کو دیکھیں. جو چھوٹی ہمارے پاس گاڑی یوز کار کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھتی ہے، وہ تب بڑھتی ہے جب حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں سب کے. اور یوزڈ ہی میں جب نئی گاڑی مطلب آلموسٹ برانڈ نیو کارز آپ کہہ لیں ریلیٹیولی 2-3 سال پرانی گاڑی کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ملک کی حالات بہتر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی اسپیسیفک رول کہیں پہ بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے کہ کس گاڑی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی کس کی کم ہو گئی. یہ یوزیج پہ اور اکنامک کنڈیشن آپ کے جو ملک کے چل رہے ہیں اس پہ بہت ویری ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے میری مراد تھی 1000 cc سے نیچے والی گاڑیاں چھوٹی کی اور جو اس سے اوپر بڑی گاڑیوں کے حوالے سے، لیکن بہرحال آپ نے اچھا بتایا ہمیں. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر کاروبار میں فراڈ ہوتا ہے، تو آپ کے کاروبار میں بھی لازمی سی بات ہے کوئی ٹیمپرڈ گاڑی آ جاتی ہے، کوئی چوری شدہ آ جاتی ہے، تو آپ کس طرح پہلے خود جانچتی ہیں اگر کوئی گاڑی فروخت کے لیے آئی ہے، اور پھر اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو کس طرح آپ بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی میں یہ نقص ہے، یہ نقصان ہے، یہ نہ خریدیں یا یہ خریدیں آپ، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے اور اس پہ تو آپ نے بہت سارا ٹائم اس پہ لگ جائے گا. میں اس چیزوں کو شارٹ کر دیتا ہوں. ٹیمپرڈ جو ہے وہ فریم والی گاڑیاں ہوتی ہیں زیادہ تر. اس کے لیے آپ کو لیب اس کی لازمی چیک کروانی پڑتی ہے. لیب چیک کرواتے ہیں تو یہاں پہ ایک رواج ہے کہ جی گاڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے. بٹ میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گا سب کو کہ اگر آپ پرانی گاڑی ابل تو لیں نا، لے رہے ہیں اس کو آپ نے پالنا ہے ہی تو اس کو ایٹ لیسٹ لیب کروا لیں. 3500 چارجز ہیں، کوئی اس کی مارکیٹ ڈاؤن نہیں ہوتی، مزید اوتھینٹک ہو جاتی ہے. آپ کی آگے جو 10-15 سال کے بعد گاڑی ریورس آپ کے پاس آنی ہے کہ جی آپ نے گاڑی دی ٹیمپرڈ ہے، وہ نہیں آئے گی. اس کے علاوہ آج کل ایک چیز میں ہائی لائٹ کر دوں، بہت زیادہ جو مسئلہ چل رہا ہے وہ جعلی پے آرڈر کا چل رہا ہے. آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے ویب 2.0 تو آپ بڑا ایزی ہے، آپ نے ایک ایڈ لگا دیا، آپ کے پاس بندہ آیا، آپ کی ڈیمانڈ بھی ریزنیبل نہیں ہوتی زیادہ تر. دیکھیں لالچ جو ہے نا وہ بندے کو مرواتی ہے. ہم نے بزنس میں یہ چیز سیکھی ہے کہ جب تک لالچ زندہ ہے تب تک نوسر باز زندہ ہے. تو اسی طریقے سے ہوتا ہی ہے کہ آپ نے لیٹ سے وہ گاڑی 45 لاکھ روپے کی تھی، آپ نے 50 لاکھ روپے کے لیے کہا دی. ایک بندہ آئے گا آپ کو کہے گا جی سر میں 48 کے لیے دیتا ہوں، جو نارمل بارگین ہوتی ہے. آپ بھی کہتے ہیں اچھا میں مارکیٹ سے 3 لاکھ مہنگی دے رہا ہوں. اب اسی چکر میں یہ آپ چلے میں کہتا ہوں آپ نہیں بھی لالچ کرتے، لیکن آپ معصوم انسان ہیں، آپ اس کی باتوں میں آ سکتے ہیں کہ نوسر باز معصوم تو ہے نہیں، اسے فراڈ کرنا ہے. وہ آئے گا آپ کے پاس، وہ آپ سے کہے گا گاڑی کی نیگوسیشن کرنے کے بعد جی میں آپ کو پے آرڈر کے تھرو پے کروں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا کچھ چیزوں کی ایجوکیشن نہیں دی گئی. بینکنگ بہت ایزی کام ہے لیکن سمجھ جائیں تو ایزی ہے. پے آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا بینک آپ سے پیمنٹ پہلے لے لیتا ہے اور آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے پے آرڈر کا اوتھینٹک اور اس کا کہہ لیں کہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. اگر وہ کاؤنٹر فیٹ ہے، فیک ہے اور پیپرز مل جاتے ہیں آپ کو، تو وہ پے آرڈر آپ کا لیٹ سے آپ کا ایک بینک ہے اے، جو آپ کا بینک ہے آپ کو پے آرڈر دے رہا ہے بینک بی کا. بینک بی کا پے آرڈر بینک ایک میں جب ڈپازٹ ہوگا تو اٹ ول ٹیک اے ڈے اور سو کہ وہ اس میں کریڈٹ ہوگا. آپ جا کے جمع کرواتے ہیں، آپ کا بینک ہی اس کو جمع کر لیتا ہے کیونکہ وہ بینک بی نہیں ہے، وہ فوراً وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا. آپ اس بیس پہ اس کو بایو میٹرک بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں. لیٹر آن پتہ چلتا ہے جی بایو میٹرک فیک ہے. وہ بندہ گاڑی اٹھا کے یہاں پہ ہمارے پاس لے گیا لیٹ سے، یا آپ کے پاس بھی لے کر آئے گا، آپ خریدیں گے کیونکہ اس کا بایو میٹرک اویلیبل ہے، گاڑی پوری کمپلیٹ ہے. پھر آپ پولیس کیس میں چلے جاتے ہیں اور یہ پھر سالہ سال یہ کورٹ کیس چلتے رہتے ہیں. جیسے یہاں کی ریت ایک ہے اور جو بیچ میں جیسے پیسے کھائے ہوتے ہیں وہ رفو چکر ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اوتھینٹک سورس سے گاڑی لیں، اوتھینٹک سورس پہ ہی گاڑی سیل کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے لازمی اباؤٹ کارز پہ ہی آنا ہے، جو آپ کے جاننے والے ہیں جو اور چیزوں کو ان کے پاس بھی جا کے پوری کریں. بہت دفعہ آپ دیکھیں جہاں پہ اعتبار ہوتا ہے وہیں پہ نقصان ہوتا ہے، وہیں پہ فراڈ ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی معاملات کو پورا کر کے چلیں، بلیک اینڈ وائٹ چیزیں پوری کریں، تحقیق کریں، اس کے حساب سے پورا کریں، اوور کانشیس بھی نہ ہوں. ایک اسموتھ پروسیس ہے، وہ پروسیس کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو بھی چیز ہے، گاڑی ہے، پراپرٹی ہے، وٹ ایور اٹ از، اس کی بس میں جو ایس او پیز ہیں وہ پوری کریں. بالکل صحیح. ایک تو آپ کا یہ انٹرویو ہوگا اور یہ لازمی سی بات ہے ہمارے ویورز دیکھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ ایک ثواب کا کام بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ ایک آگاہی دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ مالی نقصان سے محفوظ ہو سکے. تو آپ نے اسی آگاہی میں یہ چیز بھی بتانا ہے کہ آپ کے اس کاروبار میں خرید و فروخت، گاڑیوں کی خرید و فروخت میں کس قسم کے مزید فراڈ اور بھی ہو رہے ہیں جس کا میں آپ سے سوال نہیں کر سکا، وہ آپ نے اپنی معلومات کے
تحت سر آج کل تو پری آرڈر کا بہت زیادہ رواج چل رہا ہے، تو میں نے کہا میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. باقی اس کے علاوہ فراڈ یہی ہوتے ہیں کہ آپ دوستی یاری میں چیز دے دیتے ہیں یا آپ ٹائم پہ چیز دے دیتے ہیں. ابھی کہتے ہیں یار میری گاڑی 1,00,000-2,00,000 اوپر چلی جائے گی، چلو میں 6 مہینے ویٹ کر لوں گا. ہم یہاں پہ اس طرح کوئی کام نہیں کرتے. ایڈوانس کارڈز ہماری تمام ڈیلز جو ہیں وہ کیش کی ہیں، سالڈ کیش ہے. مطلب آپ نے چیز ہمیں بیچی ہے، ہمارے پاس پیمنٹ ہوگی. ایون میں کہوں گا اگر چھوٹی گاڑی لینے کی اگر نہیں ہماری اس پہ کیپیسٹی ہوگی تو ہم آپ سے حفاظت کر لیں گے. بڑی سے بڑی لینے کی ہوگی ہم آپ سے کہیں گے جی کیش کی ڈیل ہے، یا مطلب جو بینکنگ چینل جو بھی ہے، مطلب پیمنٹ فل پیمنٹ کی ڈیل. آپ جب ان چیزوں میں پڑتے ہیں، قسطوں میں، ان چیزوں میں، تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو ایک یہ چیز ہے. پھر آپ کو میں نے بتایا بایو میٹرک فیک نکل آتی ہیں. بایو میٹرک فیک کے لیے گورنمنٹ کے اداروں نے اپنی ویب سائٹ پہ چیزیں دی ہوئی ہیں، جیسے اسلام آباد excise.gov.pk پہ وہاں پہ بایو میٹرک ویریفائی کروا سکتے ہیں. پلس وہ پروسیس انہوں نے تھوڑا سا اور سمپل کر دی ہے. باقی آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جیسے یہ میں نے آپ کو بایو میٹرک والا بتایا، اس کا پے آرڈر کا بتایا، تو اس کے لیے کوئی قانون بنائیں کہ جیسے ونس بایو میٹرک ہیز بین ایشوڈ، کیونکہ جو اگلا بندہ گاڑی لے رہا ہے، ایک بندے نے بیوقوفی کی، لیکن ایٹ دی اینڈ جو آخری بندہ گاڑی لے رہا ہے اس کا تو قصور کوئی نہیں ہے، وہ چیزیں پوری کر کے ویریفائی کر کے لے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب بایو میٹرک آپ نے کر دیا ہے، اس کو بایو میٹرک کا ایک اصول بنا دیں کہ ایک قانون اس کو لے آئیں، پارلیمنٹ کی طرف پاس کروائیں، یا جو بھی اس کا جو چیز ہے. میں اس میں اتنی زیادہ فہم نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو اس کا پروسیس بنتا ہے اس سے کروائیں تاکہ عام انسان کو جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو یہ پرابلم ایٹ لیسٹ نہ آئے. بالکل صحیح. اچھا، جب آپ بھی گاڑی خریدتے ہیں تو میری طرح آپ بھی ایک خریدار بن جاتے ہیں. جی مجھے یہ بتائیں کوئی سی بھی گاڑی اگر ہم خرید رہے ہوں تو ہمیں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے فوراً؟ سر دیکھیں، اس کے لیے آپ کو میری آنکھوں میں میرا دماغ استعمال کرنا پڑے گا. یہ ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت مار کھائی ہوتی ہے. ری پینٹ چیک کرنا، اس کے میجر ایکسیڈنٹ کو چیک کرنا، مائنر ایکسیڈنٹ کو چیک کرنا، ٹائر کی کیا کنڈیشن ہے، اپہولسٹری کنڈیشن کیا ہے، پینٹ اگر نہیں بھی ہے تو پینٹ ہے کیسا. اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ وی ویلکم نیو کمرز. اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہے، بیچلرز کیا ہوا ہے، اینڈ اف یو وانٹ ٹو فلپ کارز یو آر موسٹ ویلکم. کم ٹو اباؤٹ کارز. ہم آپ کو جو سکھا سکتے ہیں فی سبیل اللہ. کوئی اس میں انہیں کے چارجز ہوں گے. ہمیں صرف ایک چیز صحیح ہوتی ہے، وہ ایمانداری چیز سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کوئی نہ بولے. تو اٹس بٹوین 10 ایئرس ماشاء اللہ. تو آج تک میرے خیال سے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکے کہ ہم نے آپشن شیٹ دی جو ہمارا امپورٹ کا کام تھا تو وہ فیک نکلی ہو کبھی. تو جھوٹ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو خراب کر دیتا ہے، اس میں ایسے دراڑ ڈال دیتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی جوان سیکھنا چاہتے ہیں نوجوان تو ہم حاضر ہیں. کسی ایسے خراب سے، وہ کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے جل کو، جی تو کسی ایسے خریدار کی وجہ سے، کسی ایسے یعنی جو بیچ رہے ہیں لے رہے ہیں ان کی وجہ سے کبھی آپ بھی قانونی گرفت میں آئے ہیں؟ اور اگر آئے ہیں تو اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ آپ کی کوئی تنظیم ہے؟ میں نے ویسے یہ 2-3 سوال اپنے اسی ایک سوال میں کر دیا، تو وہ کوئی آپ کی ان کی طرف سے بھی کوئی تعاون ہوتا ہے؟ یہ مجھے بتائیے. سر تنظیم ہماری ہے، ایپڈا کا پلیٹ فارم اویلیبل ہے جو کہ ریسنٹلی لاسٹ کوئی لائک 2 ایئرز اگو یہ کمپلیٹ ہوا ہے اور اس پہ ابھی کام چل رہا ہے. بٹ آئی سے کہ اٹس اے نیو بورن. ایسا ایسا وہ بھی سیٹ ہو جائے گا پلیٹ فارم. لیکن کسی بھی زندگی کے معاملے میں، کاروباری معاملات میں ان کو بہت حاوی نہیں کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے قانونی معاملات میں ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن آپ کے وہ نروز جو ہے نا وہ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے. لیکن جب آپ نے غلط نہیں کیا نا تو آپ نے غلط نہیں کیا، پھر آپ نے چیزوں کو فیس کرنا ہے. وین ایور دیر از اے پرابلم یو ہیو 2 آپشنس، فیس اٹ اور فیئر اٹ. تو اف یو اسٹارٹ فیسنگ اٹ تو اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے. فیئر کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ آ کے مطلب کہنے کہ دل میں چور ہے، آپ بھاگ رہے ہیں. بے شک آپ ڈر کے بھاگ رہے ہو کہ جی معاشرہ مجھے سمجھے گا، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ حق پر ہیں تو یو ریدر گو اینڈ فیس اٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، آپ تو دفتر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لازمی بجلی کا بل اور جو آپ کے ادھر ملازمین ہیں ان کا، پھر اس کا کرایہ بھی. اب آپ کے مد مقابل ایک OLX اور ایک پاک ویل یہ جو ایپس آ گئی ہیں، لوگ فوراً اپنی چیزیں ڈال دیتے ہیں، خرید لیتے ہیں. تو ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس سے آپ کا کاروبار بھی کوئی ڈسٹرب ہوا؟ سر دیکھیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کمپٹیشن، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ کمپٹیشن. کمپٹیشن جہاں پہ ہوتا ہے وہاں کام کرنے کا تو ویسے مزہ آتا ہے. جو میرا کلائنٹ ہے وہ پاک ویلز، OLX یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کہیں گے یا کسی اور ڈائریکٹ کمپیٹر کی بات کریں گے تو وہاں پہ کبھی نہیں جائے گا. اس سے موزم کے پاس آنا ہے، اس نے موزم سے چیز لینی ہے، موزم کو ہی چیز بیچنی ہے. وہ ایک ہمارا ریلیشن شپ بلڈ ہے. باقی آپ اس کو اگر اس طرح کہہ لیں کہ
بزنس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کا اللہ پہ توکل مزید بڑھ جاتا ہے. رازق وہ ہے, وہ اتنا کریم ہے, وہ آپ کو کاروبار میں کبھی اس طرح نہ کرنے دے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مطلب شہزادوں والی زندگی آپ جی رہے ہیں. تو یہ صرف توکل کی بات ہے. جو آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ لکھا ہے. بے شک 100 پلیٹ فارم اور بن جائیں, 100 پلیٹ فارم اور بہت آگے چلے جائیں, لیکن آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم, میرا باقی تمام ڈیلرشپ والوں کو بھی یہ مشورہ ہوگا جو یوز کام کہہ رہے ہیں, کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو انوویشن اینڈ کریٹیوٹی کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے اپنے سیٹ اپ میں. وی آر ورکنگ آن آور ویب سائٹ ایز ویل. ہم ایک اور پلیٹ فارم بھی لانچ کرنے کے اس میں ہیں انشاءاللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ چیز وہاں رک جاتی ہے کہ ایک اگر چلا گیا تو آپ فالو نہیں کر سکتے, آپ اس میں مزید جدت لے کر ہیں. دیر آر لوپ ہولز, دیر آر مارکیٹ گیپس, یو کین کور اٹ. تو مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, دور ہے بھی ٹیکنالوجی کا. آپ اپنی جانب سے کوئی اپنے خریداروں کو, اپنے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کاروبار سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور محفوظ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سر, جو ناظرین کو میں پیغام دے سکتا ہوں, جو میرے کسٹمرز ہیں وہ تو مجھے جانتے ہی جانتے ہیں. تو اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیکیجز اویلیبل ہیں. سمپل ایک ہی سمپل پیکیج ہے. ہم آپ سمجھ لیں کہ 50% پروفٹ لاس پہ کام کرتے ہیں. تو اس میں کوئی دوسری چیز رہ نہیں جاتی ہے کہ لاس ہوگا, آپ کو ہوگا تو ہمیں بھی ہوگا. تو کون سا ایسا کاروباری ہے, کون سا ایسا انسان ہے جو لاس چاہتا ہو؟ بٹ یہ ہمارا کوئی سودی نظام تو یہاں پہ ہے نہیں. یہ ہمارا کام ہے کاروباری, اور ہم لوگ کبھی پیمنٹس آپ سے تقاضا نہیں کرتے کہ ہمارے اکاؤنٹس میں ڈالیں یا آپ ہمیں پیمنٹس دیں. پیمنٹس آپ کے پاس ہی رہتی ہیں. پرچیز ہوتی ہے کوئی چیز, وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے, پھر ہم اس کو سیل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اسی بات سیٹ کرنا پڑتا ہے, کچھ کاسمیٹک چینجز ہوتی ہیں. یہ تو ایک یہاں کی آپ کہنے کی نارمل ایک چیز ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے. باقی یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے, کوئی اگر ہمارے سے بل کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ. جی ناظرین, یہ ہے موزوں الحق اباؤٹ کارز راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم سے. آپ نے ان کو دیکھا بھی اور سنا بھی, اور مجھے امید ہے کہ ان کو سننے کے بعد آپ کسی حد تک فراڈ سے بھی اور اپنے مالی نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے. اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. شکریہ.